ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چل رہی تھی ہماری قرآن مجید میں وہ حروف جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے، تو ان میں سے ہم نے 4 حروف کی طرف اشارہ کیا، الف، لام اور واو اور یا، جس کے زیادہ تر مثالیں جو ہیں ہم نے وہ الف کی دیں اور واو کی دیں، یا کی دیں۔ یہ 3 حرف جو ہیں یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اور جو لکھے ہوتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے۔ آخر میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے وہ چوتھا کہاں کہاں ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 6 الفاظ قرآن مجید میں ہیں، مختلف جگہوں پہ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ الف نہیں پڑھا جاتا، لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اسے کہتے ہیں الف جمع یا الف فارقہ۔ اور 6 ہی الفاظ ایسے ہیں جن میں واو مدی لکھی ہوتی ہے لیکن وہ پڑھی نہیں جاتی، اور وہ مطلب لکھنے میں ایسا لگے گا جیسے الف پیش واو او ہوتی ہے لیکن وہ پڑھی نہیں جاتی، وہ حذف کر دی جاتی ہے، مطلب شارٹ کر دی جاتی ہے۔ اور وہ 6 الفاظ کون سے ہیں وہ آپ یاد کر لیجئے۔ جو جہاں الف نہیں پڑھا جاتا وہ ہے نصرو، فرحو، آمنو، یہ 3۔ اس طرح کانو، صبرو اور تعثو، یہ 6 الفاظ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ مختلف جگہوں پہ آتے ہیں پر ہیں یہی 6۔ ان میں الف مدی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے پر پڑھا نہیں جاتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ الف جمع یا الف فارقہ۔ اسی طرح 6 الفاظ جہاں واو جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے لیکن واو مدی لیکن پڑھی نہیں جاتی، اور وہ الفاظ آپ نوٹ فرما لیجئے، وہ ہیں الی، الو، الائی 3، اور الاتی اور اولائکا اور ساریکم۔ یہ 6 الفاظ ایسے ہیں جن کو لکھا ہوتا ہے اولی لیکن اسے پڑھا جاتا ہے الی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ لکھیں گے ویسے جیسے ہے نا کہ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُم، سو اولو الامر منکم میں لکھا تو واو بھی ہوتی ہے پر اسے پڑھا جاتا ہے، لکھنے میں اولو آتا ہے لیکن اسے پڑھا جاتا ہے الو۔ اور اسی طرح ہا اولائے، اولائے، یہ اولائے جو ہے یہ اس میں حرف واو لکھی ہوتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ اسی طرح اولائکا، یہ تو سب جانتے ہی ہیں، اگرچہ شاید تاج کمپنی یا اردو رسم الخط کے مطابق آپ بعض اوقات ایسے نسخے قرآن مجید کے آپ کے گھروں میں موجود ہوں جن میں ایکچولی واو لکھی ہی نہ ہو، لیکن وہ قاری کے آسان پڑھنے کی وجہ سے، آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے کہ وہ کنفیوز ہی نہ ہو، اسے وہاں لکھتے نہیں ہیں۔ ادروائز صحیح رسم الخط میں جو اوریجنل ہے اس میں وہ لکھا ہوتا ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں اس کے بغیر وہ لکھنا بھی غلط ہے، تو اسے اولائکا پڑھتے ہیں پر لکھی ہوتی ہے واو بھی وہاں۔ اسی طرح ساریکم میں لکھی تو ہوتی ہے واو بھی لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا۔ اور قاری کی رہنمائی کے لیے یہ جو یہ جمع کے یا جو نہیں پڑھے جاتے ہیں، جی السلام علیکم۔ Hello, assalamu alaikum, Ya Ali Madad. وعلیکم السلام۔ I'm Zahra calling from Leicester and I want to recite Surah Ma'un. Bismillahir Rahmanir Rahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم. ویری Thank نائس. you. خدا حافظ. خدا حافظ، فی امان اللہ. ویری نائس، بہت اچھے. اور آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پڑھا. خدا بند ذوالجلال آپ کو بھی اور بھی توفیقات میں اضافہ کرے، اور باقی سارے مسلمانوں کو خدا بند ذوالجلال اور ان کو ان کے بچوں کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو یہ تھے ہمارے دوسرے کالر لیسٹر سے. خدا بند ذوالجلال ان جیسے بچے سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے. تو بات چل رہی تھی ہماری کہ یہ جو حروف ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں پر ان کو پڑھا نہیں جاتا. انشاءاللہ العزیز دوستوں نے، احباب نے اس کو غور سے سنا ہوگا، اور اس کو صحیح اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس کی جتنی پریکٹس کریں گے، اس لیے کہ آپ لوگوں کا ہی کہنا ہے کہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. جتنی پریکٹس کریں گے، اس لیے کہ عربی زبان میں بھی ایک قاعدہ ہے جو بیان کیا گیا ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ الدرس حرف والتکرار الف. اگر ایک چیز جو سبق ہے وہ ایک حرف ہو اور اسے 100 مرتبہ 1000 مرتبہ اگر ریپیٹ کیا جائے تو پھر وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بھول جائے اور کنٹرول میں نہ آئے. مشکل سے مشکل ترین شے جو ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے، اور بڑے بڑے آپ نے دیکھا کہ مشکل چیزیں جو ہیں وہ سر ہو جاتی ہیں. تو اس سیکنڈ کالر کی تشویق کے لیے بھی ہم ان کی جو انہوں نے سورہ مبارکہ ماعون کی تلاوت کی ہے اسے ان کو تشویق کرنے کے لیے ہدیہ ہم پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العلی العظیم. یہ تھی سورہ مبارکہ ماعون جو آپ لوگ سارے مسلمان جانتے ہیں اسے. انشاءاللہ العزیز اس کی پریکٹس کریں گے. تو بات چل رہی تھی کہ یہ الفاظ جو ہیں ان میں یہ حروف لکھے تو ہوتے ہیں پر پڑھے نہیں جاتے. اسی طرح یہ بھی نوٹ کر لیں کہ بعض نسخوں میں قاری کی رہنمائی کے لیے الف جمع اور وہ جو 6 الفاظ ہم نے بیان کیے ہیں جن میں نہیں پڑھا جاتا، اس میں ایک چھوٹا سا دائرہ لگا دیا جاتا ہے. الف کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ لگا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ خالی ہے، یہ سے کوئی تلفظ نہیں کرنا. وہ اس کے اوپر وہ چھوٹی سی زیرو دائرہ، یا بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کاتب نے اس کو
جزم کے طور پر بھی لکھ دیا ہو، تو یہ آپ کے ذہن مبارک میں رہے کہ ان حروف کو پھر پڑھنا نہیں ہوتا، صرف لکھنے میں ہی آتے ہیں۔ اور جیسے بہت ساری الفاظ ہیں، اب میں کتنی مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ بیسٹ وہ ہے طریقہ کہ آپ لوگ قرآن مجید کی خدمت میں جب جائیں گے، کھولیں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور وہاں رکیے، اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اسے غور سے پڑھو، آہستہ آہستہ سمجھ کے پڑھو، تاکہ آپ کو کچھ اس کا فائدہ ملے۔ اگرچہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں بھی آتی تو اس کی زیارت کرتا ہے اور اسے کھول کر ہاتھ لگا کر اس کو ٹرائی کرتا ہے، اور اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اور اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا پڑھنے والے کو مل رہا ہے۔ چونکہ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت گزری ہے، یہ 27 رجب المرجب کو، اور آج 3 شعبان المعظم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے، سالار کاروان شہداء اور شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ ان کی کمبینیشن کے لیے سب مسلمانوں کو مبارک پیش کرتے ہیں، اور مومنین جہاں بھی ہیں، اور کل حضرت عباس اور پرسوں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ ان ایام کی خوشیاں خداوند ذوالجلال آپ کو مبارک فرمائے، اور بار بار یہ ایام دیکھنا نصیب فرمائے۔ اسی مناسبت سے چند آیات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج جسمانی کی بین دلیل ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جب عرش اولیٰ پر سیر کرائی، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بعض لوگوں کا کہنا ہے مسجد اقصیٰ فلسطین والی، لیکن اصل میں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ عرش اولیٰ پر ہے، تو اس پر فقاب قوسین او ادنا جو وہ الفاظ ہیں وہ اس کی سپورٹ میں ہیں۔ تو یہ ہے 15واں سپارہ شروع ہو رہا ہے، اور سورہ مبارکہ بنی اسرائیل یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو اس کی چند آیات جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو ہدیہ کرتے ہیں تلاوت کر کے۔ جو لوگ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر عثمان طہ والا سٹینڈرڈ کاپی آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا پیج نمبر ہے 282 یعنی 282، اور اگر دوسرے ہیں تو ان کا صفحہ تو نہیں بیان کیا جا سکتا، پر سورہ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن مجید کھول کے اس کو دیکھیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آپ لوگ اس کو کیسے فالو کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا من آياتنا
هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العلی العظیم۔ یہ تھیں پہلی 10 آیات سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی۔ خداوند ذوالجلال اس قرآن مجید کے نور سے تمام مسلمانوں کے دلوں کو اور گھروں کو منور سے منور تر فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی خدمت میں رہنے کی اور اس کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اسے پڑھنے اور سمجھنے اور اپنی زندگیوں پر اس کو لاگو کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔